یہ واقعہ 17 ستمبر 2024 میں اس وقت کا ہے جب لبنان کے مختلف علاقوں میں ایک عجیب و غریب حادثہ رونما ہوتا ہے۔ دن کا وقت تھا اور تقریباً 3:30 بجے کا ٹائم، جب لبنان کے اندر ہزاروں پیجر ڈیوائسز ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتی ہیں۔ یہ پیجر ڈیوائسز اصل میں حزب اللہ کے ممبرز کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ اس وقت کوئی بازار میں تھا، کوئی اپنے گھر پر، اور کچھ لوگ محفل میں بیٹھے تھے۔ ہر جگہ ایک ہی چیز دیکھی گئی، ایک زوردار دھماکہ، اور اس کے بعد صرف افراتفری۔ حزب اللہ کے ممبرز کا کہنا ہے کہ ان کی پیجر ڈیوائسز پر ایک خاص میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد جتنی بھی آن ڈیوائسز تھیں سب ایک ساتھ دھماکے سے تباہ ہو گئیں۔ اب تک 12 لوگ اس حادثے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جس میں کچھ بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 3000 سے زیادہ لوگ مختلف علاقوں میں شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ دھماکہ لبنان میں ہوا، مگر ان کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی جب یہ خبر نیوز ہیڈ لائنز میں آئی۔ لبنان میں فوراً ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی گئی، ہاسپٹلز لوگوں سے بھر گئے اور ہر طرف صرف ایمبولینس کے شور کی آواز تھی۔ مگر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے ہی دن 18 ستمبر 2024 کو حزب اللہ کے ہینڈ ہیلڈ ریڈیو سیٹس بھی اچانک ایک ساتھ دھماکے سے پھٹ گئے۔ تقریباً 3000 سے زیادہ ڈیوائسز ایک ساتھ تباہ ہو گئیں۔ اس کے فوراً بعد حزب اللہ نے اس حادثے کا الزام اسرائیل پر ڈالا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ آخر ممکن کیسے ہوا؟ ٹیک ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ پیجر ڈیوائسز اور ریڈیو ڈیوائسز کو کسی طریقے سے ہیک یا مینیپولیٹ کیا گیا ہوگا تاکہ اس طرح کا دھماکہ ہو سکے۔ پیجر ڈیوائسز اصل میں ایک پرانی ٹیکنالوجی ہے جو وائرلیس سگنلز کے ذریعے میسیجز ریسیو کرتی ہے۔ یہ ڈیوائسز اصل میں اس لیے یوز کی جاتی تھیں تاکہ موبائل فونز کے ہیک ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ حزب اللہ نے بھی انہی خطروں سے بچنے کے لیے موبائل فون چھوڑ کر پیجر ڈیوائسز کا استعمال شروع کیا تھا۔ مگر جو چیز سب سے زیادہ حیرانی کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ ان ڈیوائسز کے اندر ایسے ایکسپلوزیو ایلیمنٹس کس طرح چھپائے گئے تھے جو ایک خاص سگنل یا کوڈ ریسیو کرتے ہی فوراً دھماکہ کر دیتے۔ انویسٹیگیشن کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان ڈیوائسز کا تعلق تائیوان کی ایک کمپنی سے تھا جو کہ الیکٹرانکس مینوفیکچرر کرتی تھی، لیکن تائیوان کی کمپنی نے اسے اپنی ذمہ داری سے انکار کر دیا اور کہا ان کا اس طرح کے کسی کام میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس پوری حالت میں جو چیز سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ڈیوائسز بنانے والے لوگ کون تھے اور ان کو اس طرح موڈیفائی کیسے کیا گیا۔ یہ آپریشن کتنی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا تھا، اور کیا یہ کسی دشمن ملک کا کام تھا یا کسی چھپی ہوئی طاقت کا؟ یہی وہ سوال ہیں جو پوری دنیا میں اٹھائے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، حزب اللہ کا دشمن خوب سوچ سمجھ کر ایک نئے طریقے سے جنگ کر رہا ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ کیا یہ ایک نئے الیکٹرانک وارفیئر کا آغاز ہے؟ اور کیا ہمارے موبائل فونز، پیجرز اور ریڈیو سیٹس محفوظ ہیں؟ اس کہانی کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، مگر ایک بات تو پکی ہے، دنیا میں وارفیئر کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے لڑائی کو ایک نئی شکل دے رہا ہے۔